محترم ناظرین، یہ واقعہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہندو جادوگر کا ہے۔ رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا۔ لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ نذرانے کے طور پر پینے کے لیے دیا کرتے تھے، اور اگر اسے کوئی اپنے جانوروں کے دودھ کا نذرانہ پیش نہ کرتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کر دیتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ آنا بند ہو جاتا اور دودھ کی جگہ خون نکلنے لگتا۔ ایک دن ایک غریب بڑھیا تازہ دودھ کا مٹکا لیے جا رہی تھی ہندو جادوگر کو نذرانے کے طور پر پیش کرنے کے لیے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو آواز دے کر بلا لیا اور کہا کہ یہ دودھ کی قیمت مجھ سے لے لو اور یہ مجھے دے دو۔ اس نے آگے سے کہا کہ یہاں سے چند قدموں کے فاصلے پر رائے راجو جادوگر رہتا ہے اور یہ دودھ اس کو نذرانے کے طور پر پہنچایا جاتا ہے، اور اگر نہ پہنچایا جائے تو وہ ہمارے جانوروں کے اوپر جادو کر دیتا ہے اور ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ دودھ تم مجھے دے جاؤ تو تمہاری گائے کے دودھ میں اللہ اضافہ کر دے گا۔ اس پر اس عورت نے وہ دودھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے وقت ضرورت دودھ نوش فرمایا اور باقی دریا میں ڈال دیا۔ بڑھیا اپنے گھر واپس لوٹ آئی اور جب شام کے وقت دودھ دھونا شروع کیا اس نے تو گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے، اور دودھ تھا کہ کسی طرح تھنوں سے ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جب اس بات کی خبر اس کے ہمسایوں اور ارد گرد کے دیہاتوں کو ہوئی تو اگلے دن وہ بھی اپنی اپنی دودھ کی مٹکیاں لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کی مٹکی میں سے تھوڑا سا دودھ لے لیتے اور باقی دریا میں ڈال دیتے۔ اس طرح ان سب کے مویشیوں کے دودھ میں بھی افزائش ہوتی چلی گئی اور تمام گرد و نواح سے لوگ آپ کی خدمت میں دودھ پیش کرنے لگے۔ اب لوگوں نے رائے راجو جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ جب اس کو اس بات کا علم ہوا تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، تم نے میرا دودھ تو بند کروا دیا، اب کوئی اور کمال بھی دکھاؤ۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کوئی شوکتا گر نہیں ہوں بلکہ اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، اگر تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ چنانچہ اس نے اپنے کئی کرشمے دکھائے، جن میں سے آخری یہ تھا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نالائن اس کی طرف پھینک دیا جو ہوا میں اڑنے لگا، اور وہ ہوا میں اڑتے ہوئے اس کے سر پر زور زور سے پڑنے لگا اور پھر اس کو زمین پر لے آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ واپس آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہی دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ساتھ رہنے لگا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شیخ ہندی کا خطاب دیا اور اس کی روحانی تربیت فرماتے رہے۔ وہ بھی آخری دم تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نہایت مخلص مریدوں میں شامل رہا۔ سبحان اللہ۔